بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ گزشتہ کلاس میں تقریب النوابی کی 23ویں نو راویوں کی صفات، راویوں کی تقسیم یا راویوں کو قبول کرنا، کن صفات کی بنا پر ان کو رد کرنا، ان کی روایات کو رد کرنا، اور جو ان سے متعلق جرح و تعدیل کے احکام منسلک ہوتے ہیں وہ ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھے تھے۔ 5 مسائل ہم نے پڑھے تھے، اس میں 13 سے 15 مسائل جو ہے وہ 13 مسائل اصالتاً ہیں، اصلاً ہیں، اور 2 مسئلے جو ہے وہ طبعاً جو ہے وہ ذکر ہوئے۔ اختصار کے ساتھ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مسئلہ اولا میں یہ تھا کہ اجماع ہے تمام محدثین فقہا کا کہ راوی کے لیے عادل ضابط مسلمان عاقل بالغ اور اسباب فسق سے اور خلاف مربت باتوں سے جو ہے وہ سالم ہونا ضروری ہے، متیقظ ہو، حافظہ اس کا مضبوط ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ عدالت جو ہے وہ 2 عادلوں کی نص کے ساتھ ثابت ہو جاتی ہے۔ 2 عادل جو ہے وہ جس کے بارے میں نص بیان کریں کہ یہ ثقہ ہے تو اس کے ساتھ اس راوی کی عدالت ثابت ہو جائے گی، یا وہ شخص جو لوگوں کے ہاں اہل علم کے ہاں معروف و مشہور ہو جائے تو اس کی عدالت بھی ثابت ہو جائے گی، جیسے پھر ائمہ دین کی کچھ مثالیں دی تھی۔ تیسرے مسئلے میں یہ بیان کیا تھا کہ ضبط جو ہے، کسی راوی کا ضبط کیسے پہچانیں گے کہ یہ ضابط راوی ہے، تو دیکھیں گے کہ وہ ثقہ راویوں کی اکثر روایتوں میں موافقت کرتا ہے تو وہ ضابط ہے، اور کبھی کبھار مخالفت کر دیتا ہے تو وہ مضر نہیں ہے، اور اگر کثرت سے ان کی مخالفت کرے ثقہ راویوں کی تو وہ اس کا ضبط محفوظ نہیں ہے اور اس کی روایت سے احتجاج نہیں کیا جائے گا۔ چوتھا مسئلہ یہ تھا کہ تعدیل کو قبول کیا جائے گا بغیر سبب تعدیل کو بیان کیے، یعنی تعدیل کا کوئی سبب بیان نہیں کر سکتے کہ یہ راوی ثقہ ہے تو کیوں ثقہ ہے، لیکن جرح کو بغیر سبب کے قبول نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور 5واں مسئلہ یہ تھا کہ صحیح قول یہ ہے کہ جرح اور تعدیل دونوں، جرح بھی کسی راوی کے بارے میں اور تعدیل بھی ہو، یہ ایک ثقہ آدمی کی جرح سے اور تعدیل سے ثابت ہو جاتی ہے، یعنی ایک ماہر امام کسی راوی کے بارے میں تعریفی کلمات کہے تو یہ اس کی تعدیل ہے، اور اس کی مذمت میں کوئی کلمات کہے تو یہ اس کی جرح ہے اور یہ ثابت ہو جائے گی۔ اور بعض نے پھر اس میں کچھ اقوال ذکر کیے تھے۔ پھر یہ ہے کہ جرح و تعدیل میں اگر اجتماع ہو جائے، دونوں ہو جائیں، کسی راوی کے بارے میں جرح بھی ہو اور تعدیل بھی ہو، تو پھر دیکھیں گے کہ کس کو مقدم کیا جائے، تو اس وقت جرح جو ہوگی وہ مقدم ہوگی، اور بعض نے کہا کہ تعدیل کو مقدم کریں گے اگر تعدیل کرنے والے زیادہ ہیں۔ اور اسی طرح پھر ثقہ یا کے ساتھ روایت کرنا، یہ صحیح قول کے مطابق یہ تعدیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے اس کے ہاں ثقہ ہو، کسی اور کے ہاں ثقہ نہ ہو۔ اور اسی طرح عدل کے ساتھ روایت کرنا، کسی راوی کو عدل کے ساتھ عادل کہنا، تو یہ اس کی تعدیل اکثر کے نزدیک نہیں ہوگی، اور یہی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہی قول ہے کہ وہ اس کے ہاں عادل ہو، دوسروں کے ہاں عادل نہ ہو۔ اور عالم کا کسی حدیث پر عمل کرنا یا اس کے مطابق فتویٰ دینا، یہ بھی اس حدیث کے صحت کے لیے کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح عالم کی مخالفت کرنا کسی حدیث کی، یہ بھی اس کی جو ہے وہ صحت میں کوئی عیب نہیں لگاتی، اور نہ ہی اس روایت کو ترک کر دینا، ٹھیک ہے۔
اس کی وجوہات ہم پڑھ چکے. آج ہم جو ہے وہ چھٹا مسئلہ اس میں پڑھیں گے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ مجہول راوی سے ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ہوتا ہے مجہول العدالت، ایک ہے مستور، اور ایک ہے مجہول العین. تو یہ تین قسم کے راوی ہیں، ان کے بارے میں آج کی گفتگو جو ہے وہ ہوگی. السادسۃ روایت مجہول العدالت ظاہراً و باطناً. مجہول العدالت راوی کی روایت جس کی عدالت ظاہراً بھی ثابت نہ ہو اور باطناً بھی ثابت نہ ہو، تو اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ لا تقبل عند الجماہیر، جمہور علماء کے نزدیک اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. وہ راوی جو مجہول العدالت ہو، اس کی جو ہے وہ جمہور کے نزدیک اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ آج کا مسئلہ نمبر 6، یہاں سے ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. آتے ہیں اشارے کی طرف. امام سخاوی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مسئلہ نمبر 6 ہے، لیکن اصل میں یہ 8واں مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، 2 مسئلے ضمن پہلے گزر چکے. تو مجہول عدالت کی روایت جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ ظاہر اور باطن دونوں کے اعتبار سے وہ مجہول ہوگا، تو اس کی روایت کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. جمہور محققین، محدثین، فقہاء اور اصولیوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ فاسق کی روایت کو قبول کرنا منع ہے. ٹھیک ہے، تو ضروری ہے کہ وہ عادل ہو، اور جب وہ ہم سے پوشیدہ ہے تو پھر ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے. یہ ایک قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ تقبل کمال ابی حنیفہ وغیرہ، جیسے امام اعظم اور دیگر کے بارے میں. ٹھیک ہے، مجہول العدالت یہ محدثین کی ایک رائے ہے. ومشى علیہ ابن حبان، ابن حبان اسی موقع پر گئے ہیں کہ مجہول العدالت کی روایت کو قبول کیا جائے. کہ ابن حبان کے نزدیک عدل کیا ہے؟ کہ جس کے بارے میں جرح معروف نہ ہو تو اسے عادل مانتے ہیں. تو اسی لیے انہوں نے اپنی صحیح ابن حبان میں ایسے لوگوں سے روایت کیے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جن کے بارے میں کوئی جرح منقول نہیں تھی. اب اس کے بعد فرماتے ہیں وروایت المستور، مستور راوی کی روایت، وہو عدل الظاہر خفی الباطن. مستور راوی کی یہ تعریف بھی ہو گئی کہ مستور راوی اس کو کہتے ہیں جو ظاہراً عادل ہو لیکن باطناً اس کی حالت پوشیدہ ہو، یعنی اس کے بارے میں معلومات نہ ہوں. ظاہراً وہ ٹھیک ہو لیکن جو ہے وہ اس کی بارے میں مزید جو گفتگو ہے وہ ہمیں معلوم نہ ہو، اس کی باطنی عدالت ہم سے پوشیدہ. ظاہراً عادل ہو لیکن باطناً عادل ہے یا نہیں یہ معلوم نہ ہو سکے، تو اسے کہتے ہیں ظاہر العدالت اور خفی الباطن. تو اب اس مستور الحال راوی، اسے مستور الحال بھی کہتے ہیں، تو اس مستور الحال راوی کی روایت کو قبول کیا جائے گا کہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں یحتج بها بعد من رد الاول وهو قول بعض الشافعیہ، کہ اس بارے میں بعض شافیوں کے نزدیک اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا، یعنی جنہوں نے پہلے کو رد کیا مستور العدالت کو، یعنی مجہول العدالت کو، ان کے نزدیک اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا. اور یہ بات شافیہ کا مذہب ہے. جی
قال الشیخ، شیخ ابن صلاح فرماتے ہیں کہ یشبہہ ان یکون العمل علی ھذا فی کثیر من کتب حدیث فی جماعت من الرواة تقادم العہد بہم وتعذرت خبرتہم باطنا، کہ یہی زیادہ مناسب ہے کہ عمل جو ہے وہ مستور الحال کی روایت پر ہو، اس لیے کہ کثیر کے کتب حدیث میں ایک جماعت راویوں کی ایسی ہے کہ ایسے راویوں کے بارے میں عمل یعنی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کتب حدیث میں ایک راویوں کی ایک پوری جماعت ایسی ہے کہ جن کا کافی زمانہ گزر چکا، اور ان کے بارے میں باطنی خبر رکھنا کہ وہ باطناً کیسے تھے، عادل تھے یا نہیں، یہ مشکل ہو چکا ہے، متعذر ہو چکا ہے، لہذا مستور الحال کی روایت جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ اب بعض شافعیوں میں سے جس نے مستور الحال کی روایت کو قبول کیا وہ ہیں امام ابو بکر بن فورک، اور ان میں سے سلیم الرازی، انہوں نے اس کو قطعی قرار دیا، کہہ رہے ہیں کہ خبریں جو ہوتی ہیں ان کی بنیاد حسن ظن پر ہوتی ہے راوی کے بارے میں، لہذا جو ہے وہ ظاہراً اس پر دیکھا کہ اس کی عدالت ٹھیک ہے تو اس باطناً بھی اس پر عمل کریں گے۔ تو امام ابن صلاح نے کہا کہ یہ جو رائے ہے یہ بہتر ہے، اس لیے کہ کتب مشہورہ متداولہ جو ائمہ کے مابین ہیں اس میں ایسے راوی موجود ہیں، ایک جماعت موجود ہے کہ جن کا ایک زمانہ گزر چکا اور ہمیں ان کے بارے میں کوئی باطنی اطلاع نہیں ہے، فاکتفی بظاہر امرہم، لہذا ان کے ظاہری حالت پر ہی اکتفا کیا جائے گا۔ تو یہ دوسری قسم ہو گئی مجہول کی۔ اب تیسری ہے اما مجہول العین۔ تیسری قسم مجہول العین کی ہے، فقد لا يقبلہ بعد من يقبل مجہول العدالت۔ مجہول العین جو ہے اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وہ راوی جس کی ذات ہی معلوم نہ ہو اسے مجہول العین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجہول العین جس کی ذات ہی معلوم نہ ہو، جیسے کسی نے کہا اخبرنی فلاں، ٹھیک ہے، تو اب وہ فلاں کون ہے اس کی ذات ہی معلوم نہیں ہے، تو اس مجہول العین کے بارے میں بعض وہ جنہوں نے مجہول العین عدالت کی روایت کو قبول کیا، تو ان کے نزدیک اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ مجہول العین کی روایت کو بعض وہ قبول نہیں کرتے جنہوں نے مجہول العدالت کی روایت کو قبول کیا۔ ثم من روا عنہ عدلان، پھر یہ جو مجہول العین ہے اگر اس سے دو راوی عادل روایت کر لیں تو عین نہ ہو، تو اب یہ مجہول سے اس کی جہالت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ کیا ہو جائے گا، یہ متعین ہو جائے گا، وہ دو عادل راوی اس کو معین کر دیں گے، یعنی اس کی جہالت ختم کر دیں گے۔ ارتفعت جہالت عینی ہی، اس کی جہالت عینی جو ہے یعنی اس کی جو ذات غیر معروف ہے وہ دو عادل راویوں کی روایت سے وہ معروف ہو جائے گی، لہذا مجہول العین کی جہالت دو ثقہ راوی عادل راوی اگر اس سے روایت کر لیں تو اس کی جہالت ختم ہو جائے گی اور اب اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا، اور اگر دو راوی سے روایت نہ کریں تو پھر اس کو بعض قبول کرتے ہیں اور بعض قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ جمہور کے نزدیک مجہول العین کی روایت مطلقاً مردود ہے، اور بعض کے نزدیک مقبول ہے، اور بعض جو ہے وہ اس کی روایت کو قبول جو ہے وہ نہیں کرتے جنہوں نے مجہول عدالت کی روایت کو قبول کیا۔ تو یہ مجہول کی تیسری قسم ہے، مجہول العین۔ پہلا تھا مجہول
مجہول العدالت، مجہول العدالت، اور دوسرا ہے مجہول مستور الحال، اور تیسرا ہے مجہول العین۔ اب خطیب بغدادی اس کے بارے میں کیا فرماتے؟ قال الخطیب المجہول عند اہل الحدیث، خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ مجہول راوی محدثین کے ہاں، یعنی یہ کفایہ میں آپ نے فرمایا، کون ہے؟ من لم یعرفہ العلماء، جس کو علماء نہ جانتے ہوں وہ مجہول راوی ہے، ٹھیک ہے۔ ولا یعرف حدیثہ الا من جہۃ واحدۃ، اور اس کی حدیث صرف ایک ہی سند سے آئی ہو، کوئی اور اس کو روایت نہ کرے۔ وَأَقَلُّ مَا تَرْفَعُ الْجِهَالَةَ روایت اثنین مشہورین، اور کم از کم وہ تعداد جو اس جہالت کو اٹھا دے وہ دو مشہور راویوں کا اس راوی سے روایت کرنا ہے، تو یہ پھر مجہول العین نہیں رہے گا، پھر یہ معروف العین ہو جائے گا۔ وَنَقَلَ ابن عبد البر عن اہل الحدیث ونحوہ، امام ابن عبد البر نے محدثین وغیرہ سے نقل کیا، قال الشیخ ردا علی الخطیب، انہوں نے جو ہے وہ یعنی امام ابن عبد البر نے بھی محدثین سے اسی طرح نقل کیا جیسے خطیب بغدادی نے کیا، لیکن قال الشیخ، شیخ ابن صلاح نے رد کیا علی الخطیب، خطیب بغدادی پر اس بات کو رد کیا۔ کس طرح، کس دلیل کے ساتھ؟ کہ کہتے ہیں کہ قد روى البخاری عن مرداس الاسلمی و مسلم عن ربیعۃ الکعب الاسلمی ولم یروی عنہما غیر واحد، کہ یہ جو خطیب بغدادی کی تعریف ہے کہ مجہول العین وہ ہوتا ہے کہ جس سے صرف ایک ہی راوی روایت کرے وہ مجہول العین ہے، تو یہ بات مسلم نہیں ہے، اس لیے کہ بخاری شریف میں حضرت مرداس اسلمی سے اور مسلم میں ربیعہ بن کعب اسلمی سے صرف ایک ہی راوی نے روایت کیا ہے، لہذا پھر انہیں بھی مجہول العین کہیں گے۔ تو یہ شیخ ابن صلاح کا رد کرنا، یہ اس کو رد کیا جائے گا، خطیب بغدادی کی بات درست ہے، چونکہ یہ دونوں صحابی ہیں، حضرت مرداس اسلمی اور ربیعہ بن کعب، لہذا صحابہ پر یہ قانون جاری نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ یہ غیر صحابہ کے لیے قانون ہے، چونکہ صحابہ سارے عادل ہیں۔ والخلاف فی ذالک، اب یہ جو اختلاف ہے اس کے بارے میں اب جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ متجہ کل اکتفاء بتعدیل واحد، اس میں اختلاف ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کی تعدیل پر اکتفا کرنے میں اختلاف ہے، یعنی ایک آدمی کی تعدیل سے تعدیل ثابت ہو جائے گی یا نہیں۔ بس ثواب اور درست موقف وہ ہے کہ نقل الخطیب، جو خطیب بغدادی نے نقل کیا، ٹھیک ہے، ولا یصح الرد علیہ بمرداس سن و ربیعہ، اور شیخ ابن صلاح کا خطیب بغدادی کا رد کرنا حضرت مرداس اور ربیعہ کے ساتھ یہ درست نہیں ہے۔ فإنہما صحابیان مشہوران، یہ دونوں مشہور صحابی ہیں، والصحابۃ کلہم عدول، اور صحابہ سارے عادل ہیں، لہذا صحابہ پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کا مجہول ہونا، ٹھیک ہے، یہ مضر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لو ثبت، باوجود اس کے کہ یہ دونوں مجہول نہیں ہیں۔
تو لہذا شیخ ابن صلاح کا یہ اعتراض کرنا کہ یہ تعریف درست نہیں ہے، یہ ان کا یہ اعتراض درست نہیں ہے، خطیب بغدادی نے جو ذکر کیا وہ درست ہے۔ اب اسی مسئلہ نمبر 6 میں یہ فرع ذکر کریں گے، فروعی مسائل اس میں سے، اور وہ کیا ہے کہ پہلی فرع یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یقبل تعدیل العبد والمرأة العارفین العارفین کہ غلام کی اور عورت کی تعدیل بھی قبول کی جائے گی جب کہ یہ دونوں اس فن کے ماہر ہوں، عارف ہوں، عارفین۔ اگر دونوں اس فن کے عارف ہیں، جاننے والے ہیں، تو چاہے غلام ہے یا عورت ہے، دونوں معدلین قرار پائیں گے، المعدلین العارفین باسباب تعدیل الرجال۔ تو اگر غلام اور عورت اگر تعدیل کے اسباب کو جانتے ہیں تو ان کی تعدیل قبول کی جائے گی، کما یقبل خبرہما، جس طرح ان کی حدیث کو، غلام اور عورت کی حدیث کو قبول کیا جاتا ہے، اسی طرح ان کی تعدیل کو بھی قبول کیا جائے گا۔ اور اس صاحب محصول نے اسی پر جزم کیا، اور ٹھیک ہے۔ لیکن خطیب بغدادی نے کفایہ میں قاضی ابوبکر سے روایت کیا کہ اکثر اہل مدینہ وغیرہ فقہا وہ تعدیل نساء کو روایت اور شہادت دونوں میں تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن صحیح موقف وہی ہے جو ذکر آ گیا۔ غلام کی جو بارے میں ہے تو خبر کے بارے میں اس کا تزکیہ یعنی تعدیل قبول کی جائے گی، شہادت کے بارے میں نہیں، کیونکہ غلام کی خبر مقبول ہے، شہادت اس کی مردود ہے۔ اور اس بارے میں اصل کیا ہے؟ خطیب بغدادی فرماتے ہیں اس بارے میں اصل جو ہے کہ غلام اور عورت کی تزکیہ یعنی تعدیل کرنا یہ قبول ہے، یہ اس لیے کہ سؤال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ فی قصۃ الافک، کہ حضرت بریرہ جو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کی کنیز تھیں، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بارے میں سوال کیا۔ تو اب حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ وہ کیسی ہیں، تمہارے ساتھ وہ رہتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب تعدیل کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعدیل کو قبول کیا۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ انہو علیہ السلام قال لبریرہ قبل سوالہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تعدیل سوال کرنے سے پہلے بریرہ سے پوچھا اتشہدین انی رسول اللہ، کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی تم مسلمان ہو؟ قالت نعم، تو انہوں نے کہا جی ہاں، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ وہ ان کی خادمہ تھیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے ان کے بارے میں سوال کیا، اس لیے جو ہے وہ تعدیل النساء جو ہے وہ موجود ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی طرح اسی قصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش کے بارے میں پوچھا کہ ماذا علمت او رأیت، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی آگے سے یہ جواب دیا یا رسول اللہ احمی سمعی و بصری ما علمت الا خیر، میں نے اس کے بارے میں خیر ہی دیکھا۔ تو یہاں پر بھی عورت کی تعدیل جو ہے وہ قبول کی گئی۔ وَهُوَ أَصْلٌ فِي الْمَرْأَةِ أَيْضًا، اور اسی کے ساتھ تعدیل کے ساتھ جواز میں جرح کرنے والوں کو بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ لاحق کیا جائے گا۔ بخلاف ضابط غلام بلکہ صبی مراہق کے بارے میں بھی جیسا۔ اچھا، آپ آگے فرماتے ہیں ومن عرفت عینہ وعدالتہ وجہل اسمہ، وہ شخص کہ جس کی ذات معروف ہو جائے اور عدالت معروف ہو جائے لیکن نام اس کا مجہول ہو، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں احتج بہ، اس سے استدلال کیا جائے گا، یعنی نام مجہول ہے لیکن اس کی ذات معروف ہے، نام کے بارے میں نام میں اشتباہ ہو گیا کہ نام کیا ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں ان کا نام اصل کیا ہے، ذات معروف ہے، عدالت معروف ہے، لیکن مثال کے طور پر نام ان کا عبد الرحمن ہے یا کچھ اور تھا، ٹھیک ہے،
تو یہ جو ہے وہ تو یوں کسی راوی کے بارے میں اس کا نام مجہول ہو جانا یہ مضر نہیں ہے، اس سے استدلال کیا جائے گا۔ اب اس کے استدلال کیا خطیب بغدادی نے اس بارے میں حدیث ثمامہ بن حزن کشیری سے قالا فرمایا کہ میں نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ سے نبیذ تمر کے بارے میں، فقالت انہوں نے کہا حاذہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجاریۃ حبشیہ، کہ یہ جو عورت ہے یہ حضور کی خادمہ تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس سے پوچھو۔ فسالہ، تو میں نے اس سے پوچھا، اب نام معلوم نہیں ہے لیکن حاذہ کہہ کے اشارہ کر دیا اس خاتون کی طرف جو کنیز تھی حبشی۔ فقالت انہوں نے کہا کنت انبذ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سقائن عشاء، میں رات کو حضور کے لیے نبیذ بناتی اور اسے چھوڑ دیتی ہے، فاذا اصبح شرب منہ، صبح حضور اسے نوش فرما لیتے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ ان سے روایت کی لیکن ان کے نام سے سوال نہیں کیا۔ اب آگے فرماتے ہیں وَإِذَا قَالَ، اب جب راوی کسی کے بارے میں یہ کہے اخبرنی فلان او فلان وہما عدلان احتج به فإن جاہل عدالت احدهما او قال فلان او غیره لم يحتج به۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے جب محدث یہ کہے کہ مجھے فلاں نے یا فلاں نے خبر دی، فلاں نے دی یا فلاں نے دی، اب اسے او لایا، اور اگر وہ دونوں عادل ہیں، فلان اور فلان دونوں عادل ہیں، تو اس حدیث سے استدلال کیا جائے گا۔ فَإِن جَاہَلَ عَدَالَةُ أَحَدِهِمَا، لیکن ان میں سے ایک جو ہے وہ مجہول العدالت ہے، او قال فلان او غیرہ، یا محدث نے کہا کہ مجھے خبر دی فلاں نے یا غیر نے، تو ان دونوں صورتوں میں لم یحتج به، اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی فلان او فلان اگر عادل ہیں تو اس حدیث سے استدلال کیا جائے گا، اور اگر وہ فلان جو ہے وہ مجہول العدالت ہے یا کوئی اور ہے تو اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کلمہ یاؤ جو ہے چونکہ شک کے لیے ہے، اور اب اگر وہ دونوں فلان اور فلان دونوں صالح ہیں، یعنی دونوں صحابی ہیں جیسے عبد الرحمن بن غنم، ٹھیک ہے، وغیرہ، تو ان سے استدلال کیا جائے گا۔ اور اگر وہ مجہول العدالت ہیں یا ذوف کے ساتھ وہ معروف ہیں، جیسے قول عبد الرحمن مالک بن حسین النخعی عن قزع او عطیہ لوفی عن ابی سعید، تو اب قزع ثقہ ہے لیکن عطیہ اوفی جو ہے وہ ضعیف ہے، تو اس صورت میں وہ روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ یا یوں کہے کہ مجھے فلاں نے خبر دی اور فلاں ثقہ ہے، یا غیر نے خبر دی لیکن اس کے بارے میں نہیں کہا کہ ثقہ ہے کہ نہیں، تو اب اس سے دونوں صورتوں میں روایت نہیں لی جائے گی، چونکہ ممکن ہے کہ وہ ثقہ کا قول نہ ہو، غیر ثقہ کا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ نمبر 6 مجہول العدالت راوی کے بارے میں مسئلہ نمبر 6 بیان کیا۔ اب نمبر 7 پر ہے السابعۃ، 7واں مسئلہ جو ہے من کفر ببدعتہ، وہ شخص جس کی بدعت کی وجہ سے تکفیر کی گئی، یعنی بدعتی راوی، اور بدعت بھی مکفرہ ہے، تکفیر والی بدعت مذمومہ جس کے تکفیر پر اتفاق کیا گیا، جیسے کون سی بدعت کہ کل قول بحلول الہیت فی علی، کہ مولا کائنات میں الوہیت جو ہے وہ حلول کر گئی، الہ حضرت علی ہیں ان میں حلول کر گئی الیاذ باللہ، او اختلاف فی، یہ وہ جو ہے وہ بدعت ہے جس کی تکفیر پر اتفاق ہے، اور دوسری وہ بدعت ہے جس کی تکفیر پر اختلاف ہے، جیسے خلق قرآن، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں بدعتیں، تو اس بارے میں کہتے ہیں کہ اگر بدعتی راوی ایسا ہے کہ جس کی تکفیر کی گئی ہے، جس کے تکفیر میں اختلاف ہے،
تو لم یحتج به بالاتفاق، تو بالاتفاق ایسے راوی بدعتی راوی کی روایت سے احتجاج نہیں کیا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں تحقیق، جیسا کہ ہمارے شیخ امام ابن حجر نے کہا امام ابن دقیق سے کہ تقیید و اطلاق نفی الاحتجاج بالانکار ان قطعی من شریعتنا اثباتا او نفعیا، یعنی انکار کرنا قطعی امر کا ہماری شریعت میں سے، چاہے وہ اثبات ہو یا نفی ہو، اور اس کا اثبات جو کر رہا ہے وہ بغیر تعویل کے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی جو ہے وہ تکفیر کی جائے گی، جیسے کہ مؤلف نے اپنی کتاب روضہ سے نقل کیا عن جمہور الفقہاء من اصحابنا وغیرہم عدم تکفیر احد من اہل القبلۃ بتاویل، یعنی وہ اہل قبلہ جو تعویل کرتے ہیں، بدعتی تو ہیں لیکن تعویل کرتے ہیں، تو ان کی تکفیر جو ہے وہ نہیں کی جائے گی، اگر تعویل نہیں ہوگی تو پھر جو ہے وہ اس کی تکفیر کی جائے گی۔ تو مکفر راوی کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسرا وہ ہے ومن لم ولم یکفر، وہ راوی جس کی تکفیر نہیں کی گئی، تو کیلا ایک قول یہ ہے کہ لا یحتج مطلقاً، اس کی بھی قبول نہیں کی جائے گی مطلقاً، وکیلا دوسرا قول یہ ہے کہ یحتج بہ، اس کی روایت قبول کی جائے گی لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان لم یکن ممن یستحل الکذب فی نصرت مذہبہ او لأہل مذہبہ، جبکہ وہ جھوٹ کو حلال نہ سمجھتا ہو اپنے مذہب کی مدد میں یا اپنے اہل مذہب کی مدد میں، جھوٹ گڑنے کو وہ حلال نہ سمجھتا ہو، تو پھر ایسے بدعتی کی روایت قبول کی جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی وہ بدعت جس کے بارے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، تو ایک قول یہ ہے کہ اس کے بارے میں اس کی روایت مطلقاً قبول نہیں کی جائے گی، چاہے وہ داعی بدعت ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ اتفاق ہے کہ فاسق کی روایت کو بغیر تعویل کے رد کر دیا جائے، تو اسی طرح جو تعویل کر رہا ہے وہ اپنی بدعت کی وجہ سے، تو وہ بھی فاسق ہے، لہذا اس کی روایت کو بھی رد کر دیا جائے۔ یہ قول امام مالک وغیرہ سے منقول ہے، اور اس کو امام احمدی نے اکثر سے روایت کیا، اور ابن حاجب نے اس پر جزم کیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مطلقاً قبول کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ دیندار ہے اور اس کا لہجہ بھی جو ہے وہ سچا ہے، لہذا اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر وہ اپنے مذہب کی نصرت نہیں کرتا، اور یا اپنے اہل مذہب کی اس کے لیے جھوٹ گڑنا وہ حلال نہیں سمجھتا، تو پھر اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا، برابر ہے کہ وہ داعی مذہب ہو یا نہ ہو۔ اس کو امام شافعی نے حکایت کیا، کیا فرماتے ہیں اقبل شہادت اہل الاہواء، میں بدعتیوں کی شہادت کو قبول کرتا ہوں، الا الخطابیہ من الروافض، مگر رافضیوں میں سے جو خطابیہ گروہ ہے وہ اس کی روایت کو قبول نہیں کرتا، جو کہ وہ گمراہ ہے، ان کی بدعت جو ہے وہ بدعت مکفرہ ہے، لأنہم یرون شہادت بزور لموافقیہم، اس لیے کہ خطابیہ جو ہیں وہ اپنے مذہب کی موافقت میں جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، اس کو جائز سمجھتے ہیں، لہٰذا میں روافض میں سے خطابیہ کی روایت کو قبول نہیں کرتا۔ اور اسی طرح قاضی ابو یوسف نے فرمایا، جس کو خطیب بغدادی نے نقل کیا، فرماتے ہیں قاضی ابو یوسف کہ میں اہل بدعت کی گواہی کو جائز سمجھتا ہوں جبکہ وہ اہل صدق ہوں، مگر خطابیہ اور قدریہ کی گواہی کو قبول نہیں سمجھتا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یعلم شیء حتی یکون، کہ اللہ تعالیٰ کو کسی شے کا علم نہیں ہوتا جب تک وہ پیدا نہ ہو جائے، لہٰذا ایسے بدعتی خطابی اور قدریوں کی روایتوں کو میں شہادتوں کو قبول نہیں کرتا۔ تو چوتھا قول یہ ہے کہ یحتج بہ ان لم یکن داعیۃ لغیرہ، کہ اگر وہ اپنی بدعت کا داعی نہیں ہے، اپنی بدعت کی طرف بلانے والا نہیں ہے، لم یکن داعیۃ الی بدعتہ، تو اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا، اور اگر وہ داعی ہے تو لا یحتج بہ ان کان داعیا الیہا، ٹھیک ہے، تو پھر اگر وہ اپنے مذہب کی طرف بلانے والا ہے تو پھر اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ حدیث ہے فحبک شیء یعمی ویسم، کسی شے کی محبت تجھے اندھا پیرا کر دیتی ہے، تو اگر
وہ اپنے مذہب کی طرف بلانے والا ہے، تو یہ مذہب کی محبت اسے جھوٹی روایتیں گڑھنے پر مجبور کر دے گی۔ ھذا القول هو اظہر العادل عند ابن صلاح وکثیر وقول الکثیر من العلماء او الاکثر، اور یہ جو قول ہے یہ اظہر قول ہے امام ابن صلاح کے نزدیک، اور کثیر کا یا اکثر کا قول ہے امام شافعی، بلکہ اس پر اتفاق ہے۔ قال بعض اصحاب شافعی اختلف اصحاب شافعی فی غیر داعیہ، تو غیر داعیہ کے بارے میں امام شافعی کے اصحاب میں اختلاف ہوا اور اتفاق ہوا کہ علی عدم قبول روایت داعی، کہ داعی کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور غیر داعی کے بارے میں اختلاف۔ اسی طرح ابن حبان کا قول ہے کہ داعی یا بدعت کی روایت سے احتجاج نہیں کیا جائے گا، جائز نہیں ہے ہمارے نزدیک کے نزدیک قطعی طور پر۔ اور لا اعلم بینہم فیہ خلاف، میں اس بارے میں ان کے مابین کوئی اختلاف نہیں دیکھتا۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں ضعف الاول باحتجاج صاحب الصحیحین وغیرہما بکثیر من المبتدعات غیر الدعاة، اور پہلا قول جو ہے وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بدعتی کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ پہلا قول کہ بدعتی کی روایت مطلقاً قبول نہیں کی جائے گی چاہے وہ داعی ہو یا نہ ہو، یہ قول ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیحین کے جو مصنفین ہیں، یعنی بخاری و مسلم کے مصنفین اور اس طرح دیگر کتب صحیحہ کے جو مصنفین ہیں، انہوں نے کثیر بدعتیوں سے جو غیر داعی ہیں ان سے احتجاج کیا ہے، ان کی روایتوں کو قبول کیا ہے، لہذا پہلا قول کہ مطلقاً بدعتی راوی کی روایت قبول نہیں کی جائے گی یہ ضعیف قول ہے۔ وہ عدم الاحتجاج بھی جداً، یہ ضعیف قول ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی صحیحین اور ان کے علاوہ دیگر جو اصحاب صحاح ہیں انہوں نے کثیر بدعتیوں سے جو غیر داعی ہیں ان سے روایات لی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے بدعتی راوی کی روایت کو اگر وہ غیر داعی ہے تو قبول کیا جائے گا، اور داعی ہے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج کا سبق یہاں تک ہے۔ اب اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے۔